اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وقضى ركعتين لو نوى أربعا وأفسد على القعود الأول أو قبله أو لم يقرأ فيهن شيئا أو قرأ في الأوليين أو الأخريين أو الأوليين وإحدى الأخريين أو الأخريين وإحدى الأولى أربعا لو قرأ في إحدى الأخريين أو إحدى الأوليين وإحدى الأخريين جی ولا يصلي ولكن مثلها ويتنفل قائدا مع قدرة القيام ابتداء وبناء وراكبا خارج المصر موميا إلى أي جهة توجهت دابته وبنى بنزوله لا بعكسه. بسم اللہ فصل في التراويح وسن في رمضان 20 ركعة ب10 تسليمات بعد العشاء قبل الوتر وبعده صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. اور قضا کرے شخص 2 رکعتیں. کتنی؟ 2 رکعتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر نیت کرے 4 رکعتوں کی اور فاسد کر دے ان کو پہلے قادہ کے بعد یا پہلے قادہ سے پہلے، یا نظر آ رہے ہیں، یا نہ پڑھے ان 4 میں کوئی شے، یا پڑھے اولا یین میں نہ کہ غیر میں، یا نہ پڑھے اخرى یین میں. ولم یقرأ فی الاولیین او الاخریین، یا اولا یین میں یا 2 میں سے، اخریین میں سے 1 میں، یا اخریین یا اخرین میں سے 1 میں، یا اولا یین کا 1 اور اخرین کا 1 لا غیر پیچھے. ان سب صورتوں میں 2 رکعتیں لازم آتی ہیں، اور 4 کی قضا کرے گا اگر پڑھا اس نے اولا یین کے 1 میں لا غیر، یا پڑھا اولا یین کے 1 میں اور 1 میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. یعنی اگر قضا رکعتین، یعنی اگر شروع ہوا 4 رکعتوں میں، نفلاں دی سنتاں دی 4 دی نیت کیتی، 4 رکعت نماز نفل اللہ اکبر. یعنی اگر شروع ہوا 4 رکعتوں میں اور قرات کر دی اولا میں اور قادہ کر دیا، پھر فاسد کر دیا اخرین کو، سلام پھیر دیتا، نماز کے منافی کام کر دیا قادہ کے بعد، تے قرات اولا یین چ کیتی، تے اولا یین تے گئیاں ہو تے نیت کیتی سی 4 دی، تو قضا کرے گا رکعتین. دوجیاں 2 لازم آ گئیاں 1. اور اسی طرح پہلے قادہ سے پہلے اگر فاسد کر دے تو طرفین کے نزدیک پھر بھی 2 کی قضا لازم ہے، اور اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ 4 قضا کرے. اور اسی طرح خلاف ہے جب نہ قرات کرے 4 میں سے کسی میں، طرفین کے نزدیک 2 لازم ہے، اندہ بھی یوسف. اور جان اس بات کو کہ یہ مسئلہ اس کا نام ہے ثمانیہ. بے نفل 4 کی نیت کر کے نیتے تو اس نے توڑ دیے، فاسد کر دیے.
اس کی 8 صورتیں بنتی ہیں. تو لازم کتنے آتے ہیں؟ بعض صورتوں میں 2، بعض صورتوں میں 4. یہ ہے کہ یہ مسئلہ ملقبہ بالثمانیہ کہ وہ نفلوں کی 8 صورتیں کون سی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب پڑھی اس نے کتنی نیت 4 دی کی تھی، نیت 4 دی کی تھی تے اللہ اکبر آکھیا. اچھا جی، اور چھوڑ دی قرات سب کے اندر یا ایک کلیہ بیان ہو رہا ہے. پس خلاف وہ جو واقع ہے ان میں ہمارے ائمہ کے درمیان، یہ خلاف مبنی ہے قواعد پر جو مختلف ہیں ان کے درمیان. ان قواعد سنو تو انہاں دے مطابق یہ صورتاں بالکل واضح خیر ہو گئی انشاءاللہ العزیز. اور وہ یہ ہے کہ اگر چھوڑ دے قرات نفل کی دونوں رکعتوں میں یا نفل کی ایک رکعت میں، یہ ترک قرات واجب کر دیتا ہے تحریمہ کے بطلان کو. عند محمد وہ تحریمہ ختم ہو گیا. جب تو ختم ہو گئی ہے تو اب پس نہیں شروع صحیح شروع اس کا شفع ثانی میں اس تحریمہ کے ساتھ شفع ثانی میں شروع نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب پہلی دونوں میں قرات رہ گئی یا ایک میں رہ گئی، امام محمد صاحب فرماتے ہیں وہ تحریمہ ختم ہو گئی ہے، اب آگے شروع نہیں ہو سکتا. اور نہیں لازم اس کو قضا شفع ثانی کی اور نہ فساد اس کا. جدوں وہ شروع ہی نہیں ہونا تو نہ فساد تے قضا کیویں ہونی، صرف پہلیاں 2 دی ہونی. اچھا جی، اور نہیں واجب کرتا ترک قرات نفلوں کی 2 رکعتوں میں یا ایک میں تحریمہ کے بطلان کو. عند ابی یوسف تحریمہ پہلیاں 2 وچ 2 وچ قرات نہیں یا ایک وچ نہیں، تحریمہ باطل نہیں. جدو تحریمہ باطل نہیں تو اگلے وچ شروع ہونا صحیح ہے کہ نہیں؟ محض واجب کرتا ہے ادائیگی کے فساد کو کہ یہ ادائیگی نہیں ہوئی، یہ ذمے آ گئی ہیں، لہٰذا صحیح ہے شروع ہونا اس کا کس میں. پس اگر فاسد کرے گا شفع ثانی کو تو لازم آئے گا اس کو قضا اس کی بھی، جی میں پہلے دی قضا ہے چونکہ قرات کو نہیں، اگلا فاسد کرے گا تو چمہ دی قضا ہے. اور امام صاحب رحمہ اللہ کا قول مثل امام محمد رحمہ اللہ کے قول میں ہے ایجاب بطلان میں اس صورت میں جب ترک کرے قرات نفلوں کی ساری رکعتوں میں. اگر پہلیاں 2 وچ قرات کوئی نہیں نا تو امام صاحب فرماندے نے تحریمہ باطل ہو گیا، یہ 2 وچ کوئی نہیں. سنیں، اور مثل قول امام ابو یوسف ہے عدم ایجاب بطلان میں اس صورت میں جب ترک کرے قرات 2 میں سے 1 میں، پہلی 2 میں سے 1 میں قرات نہیں ہے، اب تحریمہ باطل نہیں ہے، اگلے میں شروع ہو سکتا ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک پہلیاں 2 وچ قرات کوئی نہیں یا 1 وچ کوئی نہیں تو تحریمہ باطل نہیں، اگلے شفع چ عند محمد 2 وچ قرات کو نہیں یا 1 وچ کو نہیں، تحریمہ باطل اگلے شفع چ. اور عند الامام اگر بالکل قرات نہیں ہے تو شروع ہونا تحریمہ باطل ہوگی. اگر 1 میں قرات کر لی ہے پہلی میں تو تحریمہ باطل نہیں، اگلے میں شروع ہونا. اے ہو گیا جی قانون، سنیا جی. ہن چلو پھر جان اس بات کو کہ ان 8 سے 4 مسائل مشترکہ فی الجواب ہیں، جواب کٹھا ہے، وجہ اپنی اپنی. اور وہ قول ہے ماتن کا جڑا شروع ہو رہا ہے، اور قضا کرے 2 رکعتیں، قضا کرے
الاولا انہاں اٹھاں وچوں جڑے 4 مسئلیاں دا جواب اکٹھا ہے. پہلا قرات کی اس نے اولا یین میں نہ کہ تو پس لازم اس پر قضا بالاتفاق، اس لیے کہ صحیح ہے شروع ہونا اس کا ثانی میں، چونکہ 2 قرات ہے وے، پھر فاسد کر دیا اس نے ثانی کو ترک قرات کے ساتھ اس میں، چونکہ ثانی میں قرات نہیں کی تو قرات کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، لہذا ذمہ کی نہیں آ گئی ہیں. اور شفع اول جو ہے وہ فاسد نہیں ہوا باوجہ قرات کے اس کی دونوں رکعتوں میں، اور قاعدہ بھی کر لی ہے. دوسری صورت ثانی قرات کی اس نے اخرى یین میں لا غیر، چواں دی نیت کی تھی، پہلیاں 2 قرات کوئی نہیں، صرف تیسری چوتھی چ اسے تحریمہ نہ لگے جا رہے ہیں. ہن کی ہے لا غیر، پس اس پر قضا ہے کس کی؟ صرف اولا یین کی قضا ہے. بہرحال طرفین کے نزدیک، اس لیے کہ شفع اول فاسد ہو گیا ترک، امام محمد صاحب کے نزدیک بھی اور امام صاحب کے نزدیک، کیونکہ دونوں میں قرات کوئی نہیں ہے. سنیں بہرحال طرفین کے نزدیک، اس لیے کہ شفع اول فاسد ہو گیا کس طرح؟ تو پس لازم آیا عدم صحت شروع فی ثانی، ثانی میں شروع ہونا کن کے نزدیک، تو لہذا کیڑا لازم آیا؟ کیڑیاں؟ اور بہرحال اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ، اس لیے کہ شروع ہونا اگلے میں اگرچہ صحیح ہے لیکن نہ ہو گے، اس لیے کہ نہیں فاسد ہوتا وہ کس میں، وہ جو نا اگلا ثانی وہ صحا لیکن نہیں فاسد کیا اس نے قرات کی وجہ سے کس میں، تو چونکہ 2 رکھتے ہیں تیسری چوتھی میں قرات ہو گئی ہے لہذا وہ ٹھیک ہو گئے، وہ فاسد نہیں ہوا. تو کیڑا فاسد ہے؟ جس میں قرات کوئی نہیں ہے. آگے سمجھے اندہ بھی یوسف اگلے میں شروع ہونا صحیح ہے لیکن وہ صحیح ہے اس لیے کہ اس میں قرات ہو گئی ہے لہذا وہ تو لازم نہیں آئی. لازم کون آئی ہیں؟ تو یہ تینوں بزرگوں کے نزدیک شفع اول لازم ہے. دوسری صورت سنیں کہ نہیں سمجھ آئی؟ 2 ہو گئی ہیں، اگے چلو. الثالث نظر آ رہے ہیں؟ تیسری صورت قرات کی اولا یین میں اور اخرى یین میں سے ایک میں، قرات کی پس لازم ہے اس پر قضا صرف اخرى یین کی. یہ تو گل واضح ہے، چونکہ 2 قرات کیتی سو تے 3 اماماں دے نزدیک اگلے جو شروع ہونا تے چونکہ ان دے وچ ایک قرات رہ گئی ہے لہذا وہ فاسد ہو گیا، ان دی قضا لازم ہے. جیسا کہ وہ زہر ہے ما سابقہ سے. چوتھی صورت قرات کی اس نے اخرى یین میں اور پس لازم ہے اس پر قضا اولا یین کی. جی اندہ امام اگلیاں صحیح نے، اندہ بھی یوسف بھی، اندہ محمد اگلیاں صحیح نہیں. وہ چونکہ تحریمہ باطل ہو گئی، ایک قرات رہ گئی، اگلا تو پھر ہے ہی کوئی نہیں، صرف پہلی ہیں 2 نے. تو پھر بھی خلاصہ کہ تینوں کے نزدیک کون لازم آئی ہیں؟ کیڑیاں؟ اے مطلب ہے جی، اس لیے کہ ترک کر دی اس نے قرات 2 میں سے ایک میں. اے نہیں 4 مسئلے جنہاں وچ اور 4 مسئلے مختلف فی الجواب ہیں. 4 مسئلے
مختلف فی الجواب ہیں. اللہ. اول قرات کی اس نے اولا یین میں سے ایک میں اور اخرا یین میں سے. پہلی بچوں ایک کچ قرات تو دوسری بچوں میں امتحان کرے جی. لازم ہے اس پر قضا اولا یین کی صرف اندہ محمد، کیونکہ ایک میں قرات کوئی نہیں ہے، تحریمہ باطل ہے، اگلے ذمے ہی کوئی نہیں، اگلا شروع صحیح نہیں ہے. دو کن کے نزدیک اور قضا کرے چار عند الشیخین. سنیں جی شروع ہونا صحیح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ایک میں قرات ہے. اندہ بھی یوسف بالکل نوتا بھی صحیح ہے. اندہ امام ایک میں ہو تو تحریمہ باطل نہیں ہوتی. اب پہلی میں بھی ایک رکعت میں قرات نہیں ہے، دوسری میں بھی، تو چاروں ذمے آ گئے. اس لیے کہ صحیح ہے شروع ہونا اس کا شفع ثانی میں کن کے نزدیک با وجہ پائے جانے قرات کے اول میں اگرچہ اندہ الامام اور اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ تو صحیح ہے شروع ہونا ثانی میں اگرچہ نہ قرات کرے تاں شروع ہونا صحیح ہے. کنیاں آ گئی مختلفی وچوں ایک کا ہی نا. اور اما عندہ محمد بس باوجہ نہ صحیح ہونے شروع کے کس میں، اس لیے کہ پایا جانا قرات کا شفع اول کی ہر دو رکعتوں میں شرط ہے عندہ محمد ثانی میں شروع کی صحت کے لیے، اور یہ تو نہیں پایا گیا. قرات ایک وچے جی سنیں. پس اس لیے قضا کرے پہلیاں فقط کن کے نزدیک عندہ محمد رحمہ اللہ. یہ چار مختلفی میں سے دوسری صورت الثانی قرات کی اس نے اولا یین میں سے ایک میں لا غیر، صرف پہلی لا غیر. ہن ایتھے بھی سنو. پس قضا کرے چار عند الشیخین با وجہ فساد اول کے کس کے ساتھ رکع اس کی اس دو رکعتوں میں سے قرات کوئی نہیں نا، پہلا لازم آ گیا. تو چونکہ قرات ہے اگر شروع ہونا صحیح ہے کہ نہیں، اور صحیح ہے شروع ہونا ثانی میں، تو انہاں وچ قرات ہے ہی کوئی نہیں کہ پہلے وچ بھی ایک وچ کوئی نہیں. پس اس لیے قضا کرے کتنیاں چار رکھتے. اور عندہ محمد رحمہ اللہ طیب جو رنگ دا بل سے کنی بار استاد سمجھایا تو سمجھ آئی سی آ گئی سی. یہ تیسری باری مسئلہ میں پڑھ گئے پھر بیٹھے منہ بنا کے جو کی پہ ہوں ہے جی. وجہ توجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی. اور صحیح ہے شروع ہونا ثانی میں، اس لیے شیخین کے نزدیک کتنی قضا کرے، اور عندہ محمد قضا کرنی ہے اولا یین کی اس صورت میں بھی، چونکہ پہلی وچ قرات کوئی نہیں نا، تحریمہ اگلے بھی شروع ہونا، تو لہذا صرف پہلیاں لازم آئے. ہن اے دو صورتاں نے جنہاں وچ شیخین دے نزدیک عندہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی. اس لیے کہ ترک قرات شفع اول میں اگرچہ دو میں سے
یہ باطل کر دیتا ہے کس کو پس نہیں صحیح بنا تقدیمہ اگلے شفے دی با وجہ باطل ہو جانے اس کے تو کنیاں صورتیں ہو گئی ہیں سنیں تیسری صورت جڑی کی ہے وہ نہ مختلف ہی ہے نہ قرات کرے فیہن شیئن چمچ قرات کوئی نہیں بغیر قرات تو چارے پڑھ دیتی ہیں پس لازم ہے اس پر قضا رکعتین کے اندر طرفین اس لیے کہ صحیح ہے شروع ہونا اس کا اور تحریمہ بن کے شروع ہونا تو ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں اور تحقیق فاسد کر دیا شفا اول بترک القرات فیہ دو مچ قرات کوئی نہیں تو پس لازم آ گیا عدم صحت شروع کس میں لہذا ثانی ذمے کو نہیں صرف اور اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ قضا کرے گا کیونکہ اگلے میں شروع ہونا صحیح ہے کہ نہیں اس لیے کہ نئی شرط کی گئی ثانی میں شروع کی صحت کے لیے پایا جانا قرات کا اول میں کن کے نزدیک ہے اندہ بھی یوسف چوتھی صورت قرات کی اخرین میں سے ایک میں لا غیر دوسرے کا دے اخرین ایک کچ قرات کی تھی تو پہلی دو میچ پس لازم ہے اس پر قضا رکعتین کی اندہما کیونکہ اگلے شروع ہونا صحیح نہیں ہے گا طرفین کے نزدیک اور اندہ بھی یوسف قضا کرے 4 کیونکہ اگلے میں شروع ہونا صحیح ہے تو اتھے بھی ایک قرات رہ گئی ہے جی کچھ سمجھ آئی 4 مختلفی تو 4 متفق مسئلہ جی واپس چلو اور نہ نماز پڑھے مفروضہ نماز کے بعد اس کی مثل جویں دے فرض پڑھے نے نا ان دی مثل پھر ان دا کی مطلب ہے ان دا جڑا مطلب ہے وہی مطلب ہے اور کی ہے جی توجہ جی یہ حدیث کے لفظ ہیں سونے دے فرمان دے ولا یصلی بعد صلاۃ مثلہا مکلف نہ نماز پڑھے فرض نماز کے بعد اس کی مثل سنیں جی ایشا بس اور ظاہر اس کا نہیں مراد بالاجماع جی بھئی جڑا ظاہر ہے جنج دے ہن فرض پڑھے نے اس تو بعد انج دے نہ پڑھے یہ ظاہر مراد نہیں کیونکہ ظہر اور عصر پڑھی جاتی ہیں ان کی سنتوں کے بعد ان کی وہ فرض تو بین استور لکھے ہے نا بھئی نہ نماز پڑھے بعد نماز کے مثل اس کی تے ہن زور دیاں کنیاں سنتا نے بعد فرض کنے نے اثر دیاں کنیاں سنتا نے تو بعد فرض کنے نے یہ تو مثل تو بن گیا لہذا یہ ظاہر مراد نہیں ہے پس واجب ہے عمل کرنا اس فرمان کو کس پر اون توجہ اس کا مطلب کیا ہے حاصل اس کا یہ ہے یہ کہ پڑھے اس نے تطوع پس قرات کی کتنی رکعتوں میں زور دیاں 4 رکعتاں عصر دیاں 4 رکعتاں سنتاں عشاء بھی انہیں 4 رکعتاں سنتاں پڑھیاں تو چمچ قرات کرنی کہ کوئی نہیں کرنی اور پڑھے اس نے مکتوبہ اور قرات کی اس نے کتنے میں اولا جین میں اب معنی یہ ہے کہ نہ پڑھے فرض مثل نفل کے کہ جویں اے پہلے انہاں نفلاں تیناں نمازاں تو پہلے نفل سنتاں پڑھے نے نا چمچ قرات ایویں اے بعد وچ 4 فرض انہاں دی مثل نہ پڑھے کندے وچ قرات وچ سنیں بھی اس کی مثل نہ پڑھے
اور نہ نفل پڑھے مثل فرض کی وصف میں وہ جو ہم نے کی مطلب کہ انہیں 4 فرض پڑھے نے 2 وچ قرات ہے 2 وچ فاتحہ ہے اس تو بعد 4 نفل پڑھنا چاہتا ہے تو انج نہ پڑھے بلکہ جمع قرات کرے۔ ایک معنی مولوی جی بعض نے کہا ہے مراد اس سے زجر ہے تکرار جماعت سے مساجد میں 12:30 نماز ہوئی ہے اس مسجد اتوں نماز پڑھ کے گیا اگلی مسجد 1:45 شروع پھر نال کھلو گیا اتوں سلام کر کے اگاں گیا اگلی مسجد جڑے نے 1 بجے شروع اتنے کھلو گیا اس تو اگاں گیا 15 منٹ اگلی مسجد 1:15 بجے 2 بجے تک انہیں 10 باری نماز پڑھ دیتی جماعت نال اس کو منع کیتا وہ یار جماعت مل جاؤ اور نفلاں دی نیت نال تے منع نہیں فرض نیت کر کے نال کھلوندا ہے واہ تعویل یہ تعویل حسن ہے جی۔ اور روایت کیا گیا قول اول بھئی حضرت عمر حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے وسلام اللہ علیہ کرم اللہ تعالیٰ پس ہوگا یہ بیان قرات کے فرض کے لیے کس میں نفل کی ساری رقم ہے ایشا بس بعض نے اس حدیث کی یہ توجیہ کی ہے کہ صحابہ پاک پڑھتے تھے فرض پھر پڑھتے تھے بعد اس کے مثل فرضوں کے طلب کرتے تھے اس کے ساتھ کس کی جی جٹکا محاورہ ہے جنہ گڑ ہونا میٹھا پھر 4 پڑھ دیں تو منع کیا گیا اس سے بے ایک وقت اکو باری فرض اکو باری ایک اور توجیہ بعض نے کہا ہے کہ وہ منع کرنا ہے مکتوبہ کے اعادے سے صرف اس کے فساد کے توہم بالوسوسہ کے ساتھ یار جڑے فرض پڑھے نا کچھ ایسے نہیں ہے دوبارہ پڑھ دیں اندھ کو منع کیتا گیا جی کوئی سمجھ آئی گل نہیں اچھا مثلا ہاں وہ ساریاں گلاں دہراندے قرات میں یا جماعت میں یا نہ اعادہ کیا جائے توہم فساد کے وقت یہ سارے کام کیوں نے للنہی کی ایشا بس مسئلہ جی اور نفل پڑھ سکتا ہے پڑھے نہیں کہ منع کرنا ہے پڑھ سکتا اور نفل پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر باوجود قیام کی قدرت کے لأن باب النفل اوسع اندے وسعت ہے ابتداءً بھی اور ابتداءً بھی پڑھ سکتا ہے تھے اچھا جی ان توجہ کرو ذرا اور نفل پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر یعنی مکلف وقت ہونے اس کے قائد جیسا کہ اسی کے ساتھ فتویٰ بھی تشہد دی حالت وچ بہنا جلے بہ کے پڑھنے نے تو لمحے نہیں پہنا ان بریکٹ تو نکل چلیے اور نفل پڑھے بیٹھ کر مطلق بیان کیا ہے اس نفلوں کو پس شامل ہے یہ کس کو کیونکہ اصح ان میں جواز ہے بتراویاں کدے بہ کے پڑھیاں نا اور کھلو سکتا ہے تے اور فجر کی سنتیں بھی فجر کی ان میں اور قول بھی ہے بابا لکھا شرح بھی چونکہ آقد نے تے اے بغیر عذر تو بہ کے نہ پڑھے کیڑیاں پیچھے بھی پڑھی یہ گل اور مقید کیا ہے کس کے ساتھ اس لیے کہ نفل پڑھنے لیٹ کر بغیر عذر کے یہ نہیں تو نہ گر جاوے جی لیکن ہن مسئلہ یہ لیکن اندے نال نہیں مستجے نال پیچھا متن نال بھی کھلو کے پڑھ سکتا ہے تو پھر بھی مولوی عارض کی کرتا پہ بہ کے حلوہ تھوڑا کھانا سی نہ لمحہ نہیں پہ سکتا پہ اچھا جی لیکن اس کے لیے نصف ہے اجر کس کا کڈا وڈا نقصان ہے جی کہ او کھلو کے پڑھ سکتا ہے تے اجر یہ میں کالی بیرز کی تھی بھی کنے پکوایا سی بھی نفل بہ کے پڑھی دے
10 12 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਠੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਨਫਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਫਲ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਕੌਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ, بیٹھنے والے کی نماز نصف پر ہے کھڑے ہونے والے کی نماز سے، مگر عذر کی وجہ سے پھر پورا ثواب جی۔ بعض اچھا بہنا کیویں جب نفل پڑھنے نے بہ کے، بعض نے کہا بیٹھے چوکھڑی مار کے، صحیح یہ ہے کہ بیٹھے جیسا کہ اچھا جی ہن بنان تے ابتدان و بنان یعنی مبتدئن ہووے تے بانی بھی ہووے، ہو سکتا ہے او مبتدئن مڈو بہ کے شروع کیتے، بانی یہ بھی کھلو کے شروع کیتے وچ بہ گیا، کمال ہے یار۔ یا او صرف نہ ابتدان تے بنان دی ترکیب دس رہے انہوں کی بنانا ہے، یا اسم فاعل حال بنانا ہے، درا حال ہے کہ ابتدا کرنے والا ہو اور درا حال ہے کہ، یا انہوں ظرف بنانا ہے کہ ابتدا کے وقت میں اور بنا کی حالت میں، ترکیب دسی ہے پایا۔ اچھا جی ابتدا کی صورت تو ظاہر ہے کیا بائیں طور کے بِأَن يُحَرِّمَ کہ تحریمہ باندھے کس طرح۔ اچھا جی بنا کی صورت کیا ہے، یہ کہ شروع ہو کھڑے ہو کر اور پھر پڑھے بعد اس کے وصلہ نہیں، یہ بعد دی دال ہے نا، یہ غلط ہے، یہ چونکہ حوالہ ہے بابے رندا اینی دا ان جو دعا لکھے ہے وصلہ بعضہا، تا معنی بننا جی کہ اور پڑھے بعض نفل کھلو کے، پھر کامل کرے ان کو بیٹھ کر، ان کھانے چ پئی بعضہا دعاد، بھئی بعض کھلو کے پڑھے تے بعد بہ کے پڑھے بغیر عذر کے، تو یہ جائز ہے عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک جائز ہے، ایک رکعت کھلو کے پڑھیے، اس لیے وجہ اس لیے کہ قیام نہیں ہے رکن کس میں، نفلوں میں جی اے شاباش، اس لیے کہ قیام نہیں ہے رکن کس میں، تو لہٰذا جب فرض نہیں ہے تو پھر شروع کر کے کھڑو کے شروع کرے، بہ جاوے یا مڈو بہ کے شروع کرے، ٹھیک ہے۔ ان دا ہما نہیں جائز، اے شغل جائز نہیں، مڈو یا تو سارے بہ کے پڑھے تو یہ کھلو سکتا ہے پھر کھلو کے پڑھے، اس لیے کہ اس نے شروع کے ساتھ ہو گیا ہے وہ لازم کرنے والا قیام کے ساتھ، جب اس نے کھلو کے اللہ اکبر آکھیا ہے نا تو ہوں انہیں اپنے تو کی لازم کیتا، میں نفل کی کراں گا، پڑھاں گا تو پورے ہی کھلو کے پڑھاں گا، جس سے ٹیلو بھی ہو بولو، لہذا فاشبہ النظر، یہ نظر کے مشابہ ہو گیا، کی ہو گیا، نظر کے مشابہ ہو گیا، تے نفلوں دی نیت کریے نا کہ میں بھی 6 رکعتاں نفل نیت کی منت منی ہے تو کھلو کے پڑھنے نے، تے کھلو کے لازم ہوندے نے بالاتفاق، ان بریکٹ تو باہر آ، او کتھوں اد ہو گئی یار، او ابتدان و بنان تے یار خلاف ہے واسطے صحبین کے، اے بھائی کنہ دے نزدیک امام صاحب، بنان امام صاحب دے نزدیک ہے، صحبین اس کے نزدیک نہیں ٹھیک ہے، قیاس کرتے ہوئے کس پر، پس جیسا کہ یہ بات کہ نہیں نکلتا انیس اس کے عہدے سے کہ لازم کیا اس کو نماز کی نظر کے ساتھ، بے نظر الصلاۃ مگر قیام کے ساتھ، پس اسی طرح وہ کہ شروع ہوا اس میں تو ہن بھی کھلو کے، اور امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل کے وجوب نظر میں کی
یہ نماز کے نام کے ساتھ ہے، میرے ذمہ 4 رکعتاں. اور یہ جب نماز بولی جائے نا کہ میرے ذمہ 4 تو مطلب ان کے ارکان میرے ذمہ. تو اور یہ پھرتا ہے کدھر؟ تو ارکان میں تو قیام بھی ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجود ہے. اب اس لیے یہ کھلو کے پڑھنے ضروری نے. اوے ہے او. اور بہرحال وجوب اس میں کہ شروع ہو گیا ہے. یہ وجوب تو صرف کس کے سبب ہے؟ بھئی اللہ اکبر کی تھی نیت کر کے 2 دی یا 4 دی، یہ تو ہن واجب ہویا بھی انہیں پورا کرنا ہے. اور یہ تحریمہ جو ہے تحریمہ نہیں واجب کرتی کس کو؟ اگر تحریمہ قیام کو واجب کرے پھر بہ کے پڑھ ہی نہیں سکتا. اور سمجھے ہی محض مقید کیا ہے کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ اگر بیٹھ گیا عذر کی وجہ سے تو اور ایک رکعت پڑھی کو مجبوری بن گئی، بہنا پہ گیا، ہن جائز ہے. اگلا مسئلہ اور نفل پیچھے تفپا کے اور نفل پڑھ سکتا ہے دراں حالے کے سوار ہو تو کیا کر سکتا ہے؟ سواری کی حالت میں شہر سے باہر کیویں پڑھنے سو اشارہ کرتے ہوئے جس جہت کی طرف متوجہ ہو سواری اس کی او دے منہ کر کے ٹھیک نے. اور نفل مسئلہ آج تک نہیں سمجھ آیا. برا کے بن یعنی نفل پڑھ سکتا ہے سواری کی حالت میں بغیر شرط قبلے کے ابتداءً کہ پہلے کوڑے دا منہ ادے کرے، کار دا منہ قبلے والے پاسے کرے تو نیت شروع کر کے تو پھر لاہور والے پاسے موڑ لوے جی. انج نہیں بھی جہڑے پاسے منہ ٹھیک ہے. اچھا جی ورا کے بن عطف ہے اس کا کس پر؟ یہ بھی حال ہے، یعنی حال ہے ضمیر سے جو مستقن ہے کس میں؟ نفل پڑھے دراں حال کے سوار ہو، یعنی وہ بندہ جو خارج الکر ہے، جو کروں باہر بشہر تو باہر مصر کام لفظ ہے، اور وہ سوار ہے، وہ ٹردیا نہیں سواری پر ہے. نفل پڑھ سکتا ہے نافلہ کس پر؟ دابا پر. اشارہ کرنا جس جہت کی طرف قدرت پائے باوجہ حدیث جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میں نے سرکار کو دیکھا، سرکار نماز پڑھ رہے تھے حمار شریف پر ساڈی نظروں، اور سرکار متوجہ تھے کدھر؟ وہ ہور سمت ہے تو قبلہ اور سمت ہے. اور اسی طرح سونوں نے رواتبہ بھی ساری وہ سواری کی حالت میں، اس لیے کہ سونا نے روات اور 12 رکعتاں اصل میں کیا ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اترے کس کے لیے؟ گل مک گئی پیچھا چل بے نفل تا سواری تے پڑھ سکتا ہے اور نہیں جائز فرائض اور واجبات کیڑے جیسے وطر نظر منے ہوئے نفل اور وہ کہ شروع کیے گئے تھے پھر اس نے اس کو یہ بھی قضاء لازم آئی ہے، اور صلاۃ جنازہ سجدہ تلاوت، لیکن وہ سجدہ تلاوت جو تلاوت کیا گیا زمین پر، گھوڑے اتے تلاوت ہویا تو اشارے نال کر سکتے ہیں. پڑھے آج مسئلہ سنے ہی تو یہ جڑا ہے نا یہ سارے یہ سواری اتنے نہیں پڑھ سکتا، یہ سارے سواری تے نہیں پڑھ سکتا جی.
ਉਹ ਧਿਆਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੰਦ ਇੱਕ ਸੂਰਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਉੱਤੇ اور پڑھ سکتا ہے مکتوبہ سواری پر جب کہ ہو سواری سرکش، اگر اتر گیا انیس تو نہیں ممکن اس کو سوار ہونا مگر انس کے ساتھ۔ یہ شدہ ان کلہ کیویں بوے گا جی، اے مسئلہ ہے۔ اچھا جی، تے یا تھا وہ کون؟ شیخ کبیر نے ان بات دیتا ایک باری تو نہیں ممکن اس کے لیے بیٹھنا، اور نہیں پاتا وہ جو اب اس کو دوبارہ کیا کر دے گا، سوار کر دے گا۔ دو یا ہو کیچڑ میں، یا جتھے جا رہا تھلے بارش ہوئی ہے چکڑ ہی چکڑ ہے جی سواری تے بیٹھا ہے تو نہیں پاتا جگہ۔ دو اے پاویں اٹا کٹا ہے، یا ہو جنگل میں اور قافلہ چل رہا ہے، ایک کدے سواری تو لے کے نماز پڑھتا ہے اور خوف کرتا ہے اپنے آپ پر یا اپنے، اگر تھوڑے کو لفظ سیاب ہے نہیں نازل آتے ہیں نا، متا ہے نا، ایسے لکھا سیاب ہی متا ہی ہونا چاہیے، کوگو کی ہونا چاہیے، اتنے سیاب ہی لکھے ہے نا تو لفظ متا ہی ہونا چاہیے بھی اپنے سامان پر، صرف کپڑے تھے نا باقی بھی چیزیں ہیں جی۔ لو نازل اگر اترتا ہے تو، اور اسی طرح بارش کے عذر کی وجہ سے، بارش ہو رہی ہے تو تھلے پانی ہے ہوں لے کے نہیں نماز پڑھ سکتا، اور دشمن کے خوف کی وجہ سے اگر لیندہ ہے تو دشمن سر چڑھا ہوئے گا، اور درندے کے ڈر کی وجہ سے، اور ان کی مثل اے 5-7 صورتاں آئیاں نے کہ جن دے وچ اے وے کہ سواری اتے فرض پڑھ سکتا ہے نہیں۔ اے ہن بھی قبلے والے پاسے کھڑی کر کے یا ٹردی رہے تے پڑھ سکتا ہے، مسئلہ پیچھے پڑھیا جی ہوں کہ بعض صورتوں میں اگر کھڑی کر کے پڑھ سکتا ہے تو فابیا، اگر مشکلات ہے مثلا قافلہ آگے جا رہا ہے ایک دے سواری تو لے کے پڑھے یا کھڑی کر کے پڑھے، غلطی کوئی ہے جی۔ ایویں دشمن کو یا درندے کو ڈارے سواری ڈکدا ہے یا تھلے لیندا، غلط ایک ہی ہے جی۔ یہ پھر ساریاں صورتوں کا ہر ایک دا اپنا وکھرا وکھرا جواب دے جی۔ پھر اختلاف کیا گیا ہے، اے بے کنا شہروں باہر ہوئے مولوی غلام حسین تو کی کر سکتا ہے؟ نفل پڑھ سکتا ہے۔ پھر اختلاف کیا گیا خروج کی مقدار میں، مصر سے بعض نے کہا کہ اندازہ کتنا، فرسخ کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 میل کے 3 میل، 6 میل ہو گئے، یا اکثر اور اقل میں، اور اصح یہ ہے کہ اعتبار کیا گیا کس کا؟ مدت سفر کا، مدت، لیکن پیچھے پڑے اسی پچھلے کتابیں جو بابے نے میں لکھا مطلقاً باہر گیا ہوئے تو ٹھیک ہے جی۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے جائز ہے، مصر میں بھی جائز ہے، تو مطلقاً باہر سواری تے جا رہے ہیں تو نفل پڑھ سکتے ہیں۔ ہوں ایک کارج بہ کے کنے نفل پڑھنے بیٹھے ہی اس واسطے بھی گپاں لانیاں نے جی، تو نفل کتے جی ہیں، آئے وہ میرے او یارو۔ اچھا جی، اور نہیں نقصان دیتا مسلی کو نجاست مانعہ کا دابا پر، دابا تے ٹھڈ نال پیراں نال کسے تھاں تے پچھل نال اندی شرمگاہ نال گندگی لگی ہے تے اے دی نماز پڑھنے نو مانے نہیں، اے نہیں بھی پہلے سارا گھوڑا جڑا نا بھی شیمپو نال دھوا کے تے پھر تے نفل شروع کرنے نے، اے نہیں مسئلہ۔ اور نہیں نقصان دیتی اس کو نجاست مانعہ کس پر؟ بس بعض نے کہا کہ اگر وہ نجاست ہو کاٹھی کے اوپر یا رکابین میں، اور جنہ تے لوہے دیاں وچ پیر پائے نا، یا کس میں رکابین جتے پیر رکھے نے انہاں وچ گندگی ہے تو ایک ہی ہے۔ بعض نے کہا کہ اگر رکابین میں ہو تو یہ نہیں ہے، اصح عدم منع ہے، مطلقاً پڑھ سکتا ہے جی۔
اچھا جی، بیل گاڑی مثل دابا کے ہے کی دابا کے ہے، اگر ہو طرف اس کی دابا کے اوپر او وچ دانت جتا ہے، کھوتا ریڑھی وچ جو ہے، تے ہن اے ریڑھی جڑی ہے نا، تو پرانے زمانے والی کراچی تھوڑے جمن تو پہلاں دی ہوندی سی، دو دانداں والی، ایک داند انہوں کراچی آندے سن پٹواری زبان جی، پنجابی جو انہوں گڈ آندے سن۔ ہن کھوتے ریڑے جنے بھی ہیں جڑے کوئی، اے جڑا ہے نا، اے کندی مثل ہے؟ اگر وچ کھوتا گھوڑا جویا ہے تے کی جویا ہے تا جی، برابر ہے کہ وہ رکنے چلنے والی ہو یا سنا جی، یہ کندی مثل ہے؟ دابا دی مثل ہے جی۔ جڑا مسئلہ دابا دا وہی ہے، اور اگر نہ ہو اس کی طرف میں، اور جتھے کھوتا اگے جوئی دا وہ طرف مراد ہی، اس آکھا ڈرائیور تو پچھلی سیٹ تے بیٹھ کے چلا لا، میں بیٹھ گئی ہیں اتھے ہوں۔ اچھا جی، اور اگر نہ ہو طرف اس کی کس پر، تو اب وہ چٹائی، اب وہ سریر کی مثل ہے، اور سریر چارپائی نہیں باجیا، تخت پوش کی چارپائی وان تے نماز پڑھیں دی، اس واسطے مہربانی کرو لفظ رسیدے کر لو جی، سریر تو مراد او پھٹیا والا جڑا ہوندا ہے، اور جڑے پیکے دیندے نے کڑی نو نماز واسطے تخت پوش، تے جن دے اوتے انہیں پانڈے رکھے ہوندے نے، تے مسلح بھی دیندے نے، سنبھال کے رکھ دی، اتفاق نال پہلی کڑی جمے میں اپنی دھی نو دینا ہے، نہ مسلح تے نماز پڑھنی، نہ اس تخت پوش تے کھلو کے نماز پڑھنی ہے، تے جیڑی انہاں او دتی ہے بنا کے وچ قرآن شریف رکھنا ہے، اور پھٹی جی وہ بند کر کے بڑی سونی جی، اندے وچ اپنی دھی دے نکے نکے کپڑے رکھ دیتے ہیں۔ چلو جی، سارے کام تھے پورے ہو گئے، جا کے چیک کر لو کریں جو کچھ میں آکھے ایویں نہ آوے تو جو مرضی آکھے جی، سارے اپنے اپنے کریں جا کے ویکھیا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور واپس چل، اور بنا کر سکتا ہے اپنے، بنا کرے اپنے نزول کے ساتھ، نہ کہ اپنے عکس کے ساتھ۔ بھئی اگر سواری اتے بیٹھا ہے، ایک رکعت پڑھ لیے تے تھلے لینا سو، تے اومی نال ہی لے کے دوجی تھلے پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک رکعت تھلے پڑھیے تے چھال مار کے اتے چڑھے دوجی اتے پڑھ دے، یہ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ راکب کی تحریماش کی منعقد ہوئی تھی، جائز کرنے والی تھی کس کو؟ بواسطہ، تو پس ہوگا اس کے لیے اشارہ کرنا رخصت سواری پر، اور رکوع سجود اتر کر کیا عزیمت، ٹھیک ہو گیا۔ مطلب کہ یعنی اگر شروع کیے تطوع کس حالت میں، پھر اترا تو بنا کر سکتا ہے اترنے کے ساتھ بغیر عمل کثیر کے، اتریا ہے عمل کثیر تو بغیر اے تھلے، اوکے میں اتریا، بائیں طور کے دورہ کرے اپنا پاؤں، تو پس اتر جائے دوسری جانب سے، اور اگر پڑھی اس نے ایک رکعت نیچے تے پھر سوار ہو گیا تے یہ ختم ہو گئی، ہوں ان دی بات قضا کرنی سکے کوئی نہیں، کیونکہ ذمہ آ گئے نہیں، اس لیے کہ تحریمہ اس کی منعقد ہوئی تھی مجوزہ للرکوع نہیں، موجبہ للرکوع والسجود، پس نہیں جائز ترک اس کا کہ التزام کیا اس نے اس کا بغیر، عذر کے بغیر اس کا ترک، جس کا بندہ التزام کر لینا عذر کے بغیر۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ وہ استقبال کرے ان دونوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب اترا بعد اس کے کہ پڑھ چکا ہے تو اب بھی کیا کرے، استقبال کرے۔ اور عن ظفر یہ ہے کہ انہ یبنی فیہما، وہ فرماندے نے کہ کی کرے،
جی تھلے لتھا ہے تاں بھی ٹھیک ہے تو اتنے چڑھے. اچھا جی بے نزول ہی ہوا گل یعنی جب شروع ہوا کس طرح پھر اترا تو کیا کرے. مطلقاً دا مطلب ایک رکعت پوری پڑھ چکا ہے یا جو تھوڑی پڑھی ہے جتنا صرف تاریمہ ہی بدی ہے. لا بے عکس ہی یعنی اگر شروع کی ہے نفل کس طرح نیچے پھر سوار ہو گیا تو نہ بنا کرے بلکہ اس لیے کہ رکوب عمل کثیر ہے. رکوب عمل کثیر ہے. دیجیے سنیں کی ہے کون عمل کثیر ہے. تو اگر عمل کثیر نہ بنے تو پھر جی نوکر نے گھوڑا کھڑا کیتا ہے نیویں تھان تے یہ نفل پڑھدا ہے اچھی تھان تے ایک رکعت پڑھی سو تو گھوڑا بالکل نال ہے تے اتھوں ہی نہ آرام نال انہیں اتنے ایک لت رکھی تو اتنے بہ گیا تے پھر بہ کیونکہ دلیل عمل کثیر ہوئے جی. عمل کثیر تو کوئی نہیں جی. اور مسنون ہے سنت موقدہ رمضان میں شہر رمضان میں 20 رکھتے ہیں سوائے وطروں کے 10 سلاموں کے ساتھ. عشاء کے بعد وطروں سے پہلے بھی اور وطروں کے بعد بھی. لیکن یہ کس طرح مسنون ہے بے جماعت جماعت کے ساتھ. کس کے ساتھ بس سننا فی رمضان 20 یعنی وطروں کے سوا مطلقاً کا مطلب ہے کہ مردوں کے لیے بھی 20 رکھتے ہیں تراویح کیا سنتیں. اور کہا ہے بعض روافظ نے کہ مردوں کے لیے سنت ہے لیکن اور بعض نے کہا ہے کہ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کون سرکار دی سنت نے پڑھے آج پچھلی کتاب تفصیل بابا جا قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا تم پر جی رمضان کا روزہ اور مسنون بنایا گیا. لکم میں نا اور اتنے لکنہ لکھے نو لکم بنانا ہے اور مسنون ہے تمہارے لیے کیا اے سنت نہ ثابت ہے کہ نہیں. او قیام کنیاں رکعتوں تو بکھری تفصیل لیکن اے سرکار دے کول ثابت ہو گیا نا کہ راتاں دا قیام سنت ہے. راتاں دا او جڑا رمضان تو علاوہ وہ تو ویسے ثابت ہے. یہ جڑا نواں ثابت ہے پھر اور قیام ہے نا. ہن قیام ہے اتنے بندے رکھ لو نا نماز تو کیڑی شے وہ تراویح اور کوئی حرج نہیں بائیں طور کے کہا جا کہ تراویح کیا ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھی تراویح کتنی ہے 20 دا بھی کول بلکہ 8 اور سرکار نے ان پر مواظبت اور بیان فرمایا عذر مواظبت کے ترک میں ان پر جماعت کے ساتھ اور وہ ڈر تھا یہ کہ فرض کر دی جائیں ہم پر. یاد آیا پڑھیا تفصیل نال صحابہ پاک رات نو کھنگورے مار دے رہے سونے تیسری رات تشریف نہیں لیا ہے فرض ہو جانے سے. اور پڑھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنی رکھتے ہیں بند اور موافقت کی آپ کی کنہوں نے اس پر سارے صحابہ. جناب بھائی کون نے تو اس لیے پیچھے پڑھنے والے صحابہ نے نویں لوگ جڑے آ رہے ہیں مسلمانوں تو تابعی تو باقی کثرت نال اجے 2 خلافتاں 3 خلافتاں زمانہ بعد تے پھر اجماع ہو گیا اس تے کی ہو گیا. ہاں اچھا جی. اور تراویح کیا ہے ترویہ تسمیہ
ترویحا، اور وہ شرع شریف میں نام ہے کس کا؟ مخصوصہ کا۔ ان کا 4 رکعتوں کا نام ترویحا کیوں رکھا؟ باوجہ آرام کرنے قوم کے بعد ہر 4 رکعتوں کے جی ہن تے جڑا ہے نا سپیڈ لا کے کرو ابھی دے جی بیٹری فل کرا کے میں 4 کے بعد کیا ہے لوگ تھوڑی دیر آرام کر دے پھر اگلی 4 صرف گلا نے صرف گلا اور نام رکھنا ان کا ترویحا کے ساتھ ماخوذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، آرام دے ہمیں نماز کے ساتھ اے بلال۔ اچھا جی اے 20 رکعتاں کیوں؟ راز تراویح کے 20 رکعتیں ہونے میں یہ ہے کہ سنن جو مشروع ہیں مکملات للواجبات جی بے فرضاں دے جڑے مکمل نے نا او بھی مال وطر 20 رکھتے ہیں۔ مال وطر سنیں اے پیچھا 12 او تے 4 اثر دیاں او نا وحیا ہاں ٹھیک ہے استغفر بول گیا الٹ ہو گیا، یعنی یہ جو سنتے ہیں نا یہ مکملات ہیں کن کے لیے؟ واجبات کے لیے۔ تے فرضاں دیاں 17 رکعتاں نے 5 نمازاں دیاں تے نال وطر ملاؤ 3 دن 20 ہو گئے، 20 رکعتاں بن گئیاں تو پاس ہو گئیں تراویح بھی 20 تاکہ مکمل بن جائے نماز واسطے۔ سبحان اللہ۔ ایک راز اور ان دا مالک 36 رکھتے ہیں، کتنی؟ دلیل پکڑتے ہوئے اہل مدینہ کے فعل کے ساتھ ہم او 36 پڑھتے سن، 4 تو بعد سال 4 اور ہماری دلیل وہ ہے کہ روایت کی ہے بہقی نے بے اسناد صحیح کہ صحابہ پاک قیام کرتے تھے علی عہد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی رکعتوں کے ساتھ؟ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنیاں رکعتاں؟ مسند امام زاہد تراویح کنیاں رکعتاں آئیں سن؟ یعنی سے 20 رکعتاں دا ذکر یہ پوچھ رہے ہیں تن غور کی پوچھ رہے بول چا تو پاس ہو گیا یہ کیا کس پر؟ اور وہ کہ روایت کیا اس کو امام مالک رحمہ اللہ نے اہل مدینہ کے عمل سے وہ مشہور یا مطلب یہ خبر واحد ہے یا محمول ہے اس پر کہ وہ پڑھتے تھے ہر ترویحتین کے درمیان اندازہ ایک ترویح کا علیحدہ علیحدہ 4 پڑھ دیں انج کر کے 36 بن گئیاں اور مسئلے اور پڑھے تراویح 10 سلاموں کے ساتھ بس 2 کر کے پڑھے اے مطلب کی کرے کیوں بوجہ توارث کے شروع سے اسی طرح آ رہا ہے پس اگر پڑھے اس نے 4 رکھتے کس کے ساتھ اور نہیں قاعدہ کیا 2 کے بعد تو یہ 4 نائب بنیں گی کس سے کی مطلب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور اگر قاعدہ کیا 2 کے بعد پھر کھڑا ہوا تو جائز ہے کس سے کی مطلب ہے اچھا جی بعد عشاء کے اور تراویحاں دا وقت کیڑا ہے تراویحاں ساری پنجابی کی تراویحاں پڑھیاں بلے بجنے انگریزی دے لفظاں دا بڑا دھیان کر دینے ڈاکٹر ایتھے جڑا ہے نا شریعت وچ لفظ سارے ڈنگے ہو جان پرواہ نہیں جی تیمم نو تمم آخرن کوئی صحت اثر نہیں پیندا جی یعنی وقت تراویح کا کس کے بعد عشاء کے بعد اور کہا ہے ایک جماعت نے مشائخ بلخ سے کہ ساری رات وقت ہے کن کے لیے عشاء سے پہلے بھی
اور بعض نے کہا عشاء اور وطروں کے درمیان وقت ہے، حتیٰ کہ اگر پڑھا تراویح کو کس سے پہلے یا وطروں کے بعد تو نہیں ادا کیا اس نے ان کو، ہو جائیں گی وقت نہیں۔ لیکن جمہور اس پر ہے کہ تراویح کا وقت عشاء کے فرضوں کے درمیان سے لے کر کس وقت تک؟ فجر تک۔ تاں کیا ہے او قبل الوتر و بعد۔ اچھا جی کیا کیا جمہوروں نے؟ فجر تک۔ اور مستحب تاخیر ہے تراویح کی کب تک؟ یا اور نصف کے بعد اصح یہ ہے کہ کیونکہ یہ صلاۃ لیل ہے یہ، لیکن رمضان وچ تے میں جویں سونا نہیں تولی دا وہ حساب ہوندا ہے کی مطلب کہ بھئی عشاء دا وقت شروع ہوندا پیا کنے بجے جی؟ 8:05 تے 4 منٹاں تے اذان کڑک پڑھنی ہے جی، 6واں منٹ نہیں 5واں منٹ نہیں ہون دینا ہے کہ کوئی نہیں، اینوں آندے نے بھی سونے طرح توڑنا بھی 1 منٹ بھی اگا نہیں جان دینا جی، فٹو فٹ جی تسیح ہو جی جی۔ جو ہی رمضان گزریا تھے جی کل عشاء کی نماز 15 منٹ آگے ہوگی جی۔ اور بزرگوں یہ سارا ساڈی شرارت ہے، ساڈی عوام نہیں مانتی، انہاں نوں عادتاں کنا پائیاں؟ حافظ صاحب بنا اے جی قوم شعر سن دی، یہ عادت کنے پائی؟ مقررین نے کنے پائی؟ حضور ساڈیاں حرکتاں نے، ساڈیاں عوام دیاں نہیں حرکتاں، ساڈیاں حرکتاں نے، انہاں دی اسی سزا کٹ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع تو اونج تو مطلب ہے کہ بارے بارے جاواں، کم از کم اپنے شروع تو پاکستان بنیا تے علماء دی ایک باقاعدہ ایک بورڈ بنایا جاندہ، جہے فوت ہوندے نویں داخل ہوندے جاندے، انہاں دا کم ہوندا پورے ملک وچ کہ کنے مدرسے نے، کنے طالب علم فارغ ہوئے نے، کس معیار دے نے، انہوں نے خطیب کتھے رکھنا ہے، مدرس کتھے لانا ہے۔ اس تو بعد جہاں کھٹو نسے جس کسی مسجد جائے پوری ٹیم پیچھے جاندی، محلے والے کو خبردار انہوں بندے نوں خطیب نہیں رکھنا، یہ سارے کو نسیا انہیں دین نہیں پڑھیا، رکھو گے تو تھوڑے خلاف ہیں جی، انہوں سے بندہ اور دینے ہیں، یہ تاں کم رکنا سی۔ لیکن اساں آپ جدوں دوجے سال آپ اساں بندے گھیرنے واسطے انہوں تے خطیب ٹھوک دیتا ہے جی۔ پنڈی شہر جو مسیتاں تلاش کرو 80% مسیتاں میں طالب علم نے کہ کوئی نہیں جی۔ لاہور 80% جڑے خطیب امام نے کون ہے؟ مولوی سمان فیصل آباد طالب علم نے جی۔ آئے میری توبہ۔ بے جماعت بے یعنی مسنون ہے تراویح کس کے ساتھ؟ علی سبیل سنت موقدہ ہے، لیکن سنت موقدہ کفایہ ہے، اینی نہیں۔ حتیٰ کہ اگر ترک کر دیں تراویح کو، ایک مسجد والے سارے جماعت نہیں کران دے گھراں وچ پڑھ دے نے، اساؤ کی اساؤ لا لو تارا کا بعدہم، اور نہیں اطاعت کی انہوں نے اگر زیادہ پڑھتے مسجد میں تو کچھ گھر میں جا کر پڑھتے ہیں، بلکہ یہ اب تارک فضیلت ہوں گے، گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور سمجھے ہی ایشا بس او واپس چل او بے جماعت نو یعنی مسجد میں۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے، وہ بندہ جو قدرت رکھتا ہے یہ کہ نماز پڑھے کس میں؟ اور تراویح مراد ہو کوگو جیسا کہ پڑھتا ہے کس کے ساتھ؟ تو پس صلاۃ فی بیتی کیا ہے؟ اور صحیح یہ ہے کہ جماعت کے لیے بیت میں فضیلت ہے اور جماعت کے لیے مسجد میں فضیلت اخرى بھی ہے۔ اللہ دا کارو پس ادا کرنا تراویح کا اپنے گھر میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حرج کوئی نہیں، مگر یہ کہ حضرت صاحب فقیہ ہوں، عظیم ہوں، یہ اگر مسیتے آئے تو لوکی بہت سارے ہون گے تو پھر حضرت صاحب بری برکت لے کے مسیتے آ جانا۔ یقتدا بھی
و ذکر فی النہر، ذکر کیا گیا نہر الفائق میں، انہا کہ تراویح مسجد میں کیا ہیں، بمطابق اس کے جس پر، اور اسی طرح ہر وہ شے جو مشروع ہے کس کے ساتھ، پس مسجد اس میں، اور اگر ترک کی انہوں نے جماعت کس میں۔ اچھا جی، فرض جماعت نال کو نہیں پڑھے، سارے لوگ نے جنہیں فرض کلیاں کلیاں پڑھے، بعد تراویح دی جماعت کران لگے نے، تو لم یصلوا تراویح جماعتاً، اے انج دا شغل دی اجازت نہیں ہے گی، نہیں کھانے چ پئی بھائی پہلو فرض سارے تے بعد تراویح دی ان دی اجازت، ہن تراویح کلیاں کلیاں پڑھو۔ اور اگر نہ پڑھے تراویح کو کس کے ساتھ، اگر نہ پڑھے فرض کس کے ساتھ، یا پڑھا فرضوں کو، پڑھا اس کو مع غیر ہی، تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ پڑھے وطر اس کے ساتھ۔ یہ ہے بے اگر جڑا ہے نا فرض کلیاں پڑھے پھر تراویح پڑھیاں پھر وطر جماعت نال پڑھ سکتا ہے، ان دی اجازت ہے، لیکن فرض نہیں جماعت نال پڑھے سارے ہی تو ہن آندے نے جماعت کرائیے تراویح دی، انج نہیں ہے گا جی۔ اور فرمایا ملا مسکین رحمہ اللہ نے کہ قال مالک و شافی تفرد اس میں کس میں تراویح میں کیا ہے افضل ہے۔ اور قضا کرے شخص 2 رکعتیں، قضا کرے شخص 2 رکعتیں، کنیا 2 رکعتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انہوں کو دھیان رکھیں جی صورتیں پڑھیاں نے، اگر نیت کرے 4 رکعتوں کی اور فاسد کر دے ان کو پہلے قعدے کے بعد یا پہلے قعدے سے پہلے، یہ 2 صورتیں ہو گئیں، یا نہ پڑھے ان چاروں میں کوئی شے، یا پڑھے اولا یین میں لا غیر، لا، یا پڑھے اخرى یین میں ولم یقرأ فی الاولا یین، سنیں، یا پڑھے اولا یین میں اور اخرى یین کے ایک میں، یا پڑھے اخرى یین میں اور اولا یین کے ایک میں، یا پڑھے اخرى یین کے ایک میں، انہیں ساری صورتیں کی ہے۔ اور اگر اور قضا کرے 4، اگر قرات کی اولا یین میں سے ایک میں لا غیر جی، یا قرات کی اولا یین میں سے ایک میں اور اخرى یین میں سے ایک میں لا غیر، اور نہ نماز پڑھے بعد نماز کے مثل اس کے، یعنی فرضوں کے بعد مثل اسی جیسے فرض اسی وقت میں، اور نفل پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر باوجود کھڑے ہونے کی قدرت کے، پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر ابتداءً بھی اور بناءً بھی، اور نفل پڑھ سکتا ہے سواری کی حالت میں شہر سے باہر اشارہ کرتے ہوئے جس جہت کی طرف متوجہ ہو سواری اس کی، اور بنا کرے اپنے نزول پر، اور بنا دا مطلب ہے پڑھے، نہ کہ اس کے عکس کے ساتھ، یعنی ایک رکعت تھلے پڑی تو ہن گھوڑے تے چڑھ گیا تو ہن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل تراویح کے بیان میں، اور مسنون ہے سنت موقدہ شہر رمضان میں 20 رکعتیں 10 سلاموں کے ساتھ، عشاء کے بعد، وطروں سے پہلے اور وطروں کے بعد جماعت کے ساتھ۔ سارے فقہ والے اپنے اپنے اماماں دیاں تحقیقاں نو اج تک سنبھال کے لئی آندے نے،
ਅਸੀਂ ਹਨਫੀ ਦੇਸੀ ਘੂਗੂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕੰਨੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਟੁਰ ਪਏ ਜੀ, ਵੀ 8 ਵੀ ਹੈਣ ਜੀ, ਉਹ 20 ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ।